تو یہ جو منہج ہے، یہ جو بات ہے جس کو میں عام طور پر بار بار دہراتا رہتا ہوں، کبھی اختصار کے ساتھ، کبھی تفصیل کے ساتھ، کبھی مثالوں کے ذریعے، کبھی غیر مثال کے، تاکہ یہ صاف میسج جائے اور ہمارا اور آپ کا سب کا ذہن صاف رہے، اور سننے والوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو الزام تراشیاں کرتے ہیں سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں کے اوپر کہ لوگ تو حشویہ ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے پیٹ مانگتے ہیں، اللہ کے لیے پیٹھ مانگتے ہیں، اللہ کے لیے زبان مانگتے ہیں، ان صفات کی بنیاد پر اس لیے وہ لوگ ان صفات کو نہیں مانتے، انکار کرتے تھے، کہتے نہیں اس کا معنی کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اعتراض ہمارے پر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اعتراض صحابہ پر ہوتا ہے، ہمارے نبی پر ہوتا ہے۔ اگر اس بات اور ان صفات کے ماننے والوں پر یہ اعتراض لازم آتا ہے یا ان کے بقول اعتراض ہوتا ہے تو یہ اعتراض سب سے پہلے اللہ کے رسول پر آتا ہے، صحابہ پر آتا ہے، جس نبی نے اللہ رب العالمین کے لیے ہنسنے کا، تعجب کرنے کا ذکر کیا، یہ کہا کہ اللہ کے لیے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کے لیے چہرہ ہے، اللہ کے لیے انگلیاں ہیں، اللہ کے لیے 2 آنکھیں ہیں، یہ ساری صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی نے حدیثوں کے بیان کیا۔ تو اگر یہ اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے یا سلف صالحین کے عقیدے، صحابہ تابعین، تبع تابعین کے عقیدے اور منہج کے ماننے والوں پر، تو ہم سے پہلے اللہ کے رسول پر اعتراض ہوتا ہے، جس رسول نے نبی کی اللہ کی صفات بیان کی۔ صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے، صحابہ نے عقیدہ رکھا، ایمان رکھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ساری صفات ہیں، تو سب سے پہلے تو ان پر اعتراض ہوتا ہے، ہمارے اوپر بعد میں اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ ہم بعد میں آئے ہیں۔ پہلے کون تھے؟ انبیاء تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کے ماننے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہے کہ نہیں؟ لہٰذا اس طرح کے اعتراض کرنا باطل ہے، یہ لغو ہے، بے بنیاد ہے۔ جن صفات کا ذکر نہیں ہے ان کے بارے میں بیان کرنا ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ مجھے سارا عقیدہ رکھتے اللہ کے بارے میں؟ ان کا کہنا کہ لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کہتے ہیں لوگ، تاکہ لوگ نفرت کریں ان سے کہ دیکھو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ حالانکہ سب بے بنیاد الزام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے نپٹے گا جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ انہی کے راستے کے اپنانے میں انسان کے لیے نجات ہے، ان کے راستے کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے ہلاکت اور گمراہی ہے۔